ہم لوگ جب ایک عام سا اسمارٹ فون بھی خریدنے بازار جاتے ہیں نا، جس کی قیمت شاید 30-40 ہزار ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 10 دوستوں سے پوچھتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یوٹیوب پر بیسیوں ریویوز بھی دیکھتے ہیں۔ ہاں، اس کی بیٹری چیک کرتے ہیں، کیمرہ ٹیسٹ کرتے ہیں، مطلب ہفتوں کی ریسرچ لگ جاتی ہے ایک ایسی چیز پر جس نے 2-3 سال بعد ویسی خراب ہو جانا ہے۔ اور یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں میں اتنی چھان بین کرتے ہیں، پر جب بات کچھ اور ہو تو یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب بات آتی ہے اس نظریے کی، اس فلسفی کی جس پر ہم اپنی پوری زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں، میرا مطلب ہے ہمارا دین، ہمارا مذہب، تو ہم بس وہی قبول کر لیتے ہیں جو ہمیں گھٹی میں پلا دیا جاتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اور اندھی تقلید میں۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں وہ اسی رویے کو بہت بری طرح جھنجھوڑتی ہے۔ کتاب کا نام ہے تم سوچتے کیوں نہیں، جو وجاہت حسن نے لکھی ہے، اور اس کتاب کا جو بنیادی محور ہے وہ یہی دین شناسی ہے، مطلب عقائد کی اصل حقیقت اور جدید معاشرے میں دین کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویوں کا تجزیہ۔ اس جائزے کا مقصد بھی یہی سمجھنا ہے کہ انسان محض اندھی تقلید کے بجائے سوچ وچار سے کام کیوں نہیں لیتا، اور بغیر سمجھے دین پر عمل کرنا کیسے پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہی وہ بنیادی تضاد ہے جس نے مجھے بھی یہ کتاب پڑھتے ہوئے سب سے زیادہ حیران کیا۔ انسان اپنی فطرت میں بہت تجسس رکھنے والی مخلوق ہے۔ وہ دنیا کے ہر معاملے میں منطق ڈھونڈتا ہے، فائدہ اور نقصان دیکھتا ہے، لیکن کتاب نے بہت خوبصورتی سے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ جب بات دین کی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تحقیق کرنا شاید کوئی گناہ ہے۔ ہاں، مطلب ہمارا دماغ جیسے چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ حالانکہ جب تک کسی چیز کی درست شناخت نہ کی جائے اس کے فوائد آہستہ آہستہ نقصانات میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ کتاب یہی واضح کرتی ہے کہ دین کو بغیر پہچان کے بس ایک رواج کے طور پر اپنا لینا اصل میں ان تمام معاشرتی اور نظریاتی الجھنوں کی جڑ ہے جن کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں۔ صحیح کہا، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کتاب میں کچھ ایسی زبردست عام فہم مثالیں ہیں جو سیدھا دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسے ایک شوگر کے مریض کی مثال لے لیں۔ وہ شوگر والی مثال واقعی بہت برمحل ہے نا؟ اب ایک شخص کو ذیابیطیز ہے اور وہ انجانے میں بغیر معلوم کیے کوئی انتہائی میٹھی چیز کھا لیتا ہے، تو کیا اس کی یہ لا علمی اسے چینی کے نقصان دہ اثرات سے بچا لیتی ہے؟ ظاہری بات ہے، بالکل نہیں بچائے گی۔ کیا اس کا شوگر لیول اس لیے نہیں بڑھے گا کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا؟ زہر اگر انجانے میں بھی کھایا جائے تو اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ قدرت کے قوانین اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ انسان انہیں جانتا ہے یا نہیں، اور یہی اصول نظریات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور ایک اور مثال جو مجھے بہت دلچسپ لگی وہ گاڑی والی ہے۔ فرض کریں میں بازار جاتا ہوں اور مجھے ایک 30 لاکھ والی چمچماتی ہوئی گاڑی صرف 10 لاکھ میں مل رہی ہے۔ تو آپ فوراً لے لیں گے؟ ہاں، میں باہر سے پینٹ دیکھتا ہوں، لیدر سیٹس دیکھتا ہوں اور فوراً پیسے دے دیتا ہوں۔ میں انجن چیک کرنے کی زحمت ہی نہیں کرتا۔ اب 2 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی میں تو انجن ہے ہی نہیں، یا بالکل جعلی اور تباہ شدہ انجن رکھا ہوا ہے۔ تو وہ گاڑی جو فائدے کے لیے خریدی تھی وہ میرے لیے عذاب بن جائے گی۔ مجھے دھکے لگانے پڑیں گے، میکینکس کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ اور یہاں دین کے ساتھ ہمارا رویہ بالکل اس جعلی انجن والی گاڑی خریدنے جیسا ہی ہے۔ معاشرے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ صرف ظاہری شکل و صورت سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے مخصوص لباس پہنا ہوا ہے جی، یا کوئی بہت لچے دار گفتگو کر لیتا ہے تو لوگ بغیر اس کی حقیقت یا اصول سمجھے اسے اپنا روحانی رہنما مان لیتے ہیں۔ لوگ دراصل آسانی کی تلاش میں ہیں۔ وہ جعلی پیروں یا نام نہاد صوفیوں کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہاں انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ بس ایک تعویذ لے لو یا مزار پر چادر چڑھا دو اور سارے مسئلہ حل۔ یہ وہی سستی گاڑی خریدنے والی ذہنیت ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر شناخت کے لیا گیا دین فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے، اور جب دین کی حقیقت کا ہی نہیں پتا تو پھر معاشرے میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑائی سے یاد آیا، اس حوالے سے کتاب میں مولانا رومی کی وہ جو حکایت بیان کی گئی ہے وہ اس صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ وہ 3 بے وقوفوں والی کہانی۔ ہاں، وہ انگور والی حکایت، وہ تو بہت ہی کمال کا تجزیہ ہے۔ بالکل۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 3 انجان لوگ ہوتے ہیں جنہیں کہیں سے کچھ پیسے مل جاتے ہیں۔ اب تینوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ان پیسوں کا کیا کیا جائے۔ پہلا کہتا ہے کہ میں تو بازار سے لا کر کھاؤں گا، اور دوسرا غصے سے کہتا ہے
کہ نہیں مجھے نہیں پسند، میں تو انگور لاؤں گا۔ ہاں، اور تیسرا ان دونوں کو بے وقوف کہتا ہے اور ضد کرتا ہے کہ میرے حصے کے پیسوں سے تو صرف گریپس آئیں گے۔ اب تینوں کا جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں، مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ تینوں دراصل ایک ہی پھل مانگ رہے ہیں۔ بالکل، جب ایک عالم وہاں سے گزرتا ہے اور ان کی بحث سنتا ہے تو وہ چپ چاپ ان کے پیسے لیتا ہے اور بازار سے ایک ہی چیز لا کر ان کے سامنے رکھ دیتا ہے، انگور۔ تینوں خوش ہو جاتے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کا جھگڑا کسی حقیقت پر نہیں تھا، صرف اور صرف الفاظ اور زبان کے فرق پر تھا۔ اور ماہرین بتاتے ہیں کہ کتاب اسی کہانی کو بنیاد بنا کر ایک بہت گہرا تجزیہ پیش کرتی ہے۔ دین میں جو 73 یا اس سے زیادہ فرقے بن چکے ہیں، ان کی لڑائی کیا ہے؟ سب ایک ہی حقیقت کو تو مانتے ہیں۔ بالکل، شعور کی کمی کی وجہ سے وہ بالکل رومی کے ان 3 بے وقوفوں کی طرح آپس میں دست و گریبان ہیں۔ وہ ظاہر پر لڑے ہیں، رسومات پر لڑے ہیں۔ اگر شعور بیدار ہو جائے تو سمجھ آ جائے کہ حقیقت میں تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، یہ تو صرف ناسمجھی تھی۔ سچ میں یہ سوچنے کا مقام ہے، اور جب بات شعور کی آتے ہے تو کتاب میں ایک تمثیل اتنی خوبصورت استعمال کی گئی ہے کہ اس نے میرے دماغ کے بہت سے دروازے کھول دیے۔ وہ درخت اور آکسیجن والی مثال۔ وہ تشبیہ بہت ہی گہری ہے۔ آکسیجن چاہیے اور وہ درختوں سے آتی ہے۔ اگر ماحول سے سارے درخت کاٹ دیے جائیں تو فضا میں آلودگی بڑھ جائے گی، بیماریاں پھیلیں گی اور آخر کار یہ جسم مر جائے گا۔ اور کتاب اس ظاہری حقیقت کو روح کے ساتھ جوڑتی ہے۔ جس طرح جسم کے لیے آکسیجن ضروری ہے، ویسے ہی روح کو زندہ رہنے کے لیے دین سے ملنے والی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر درخت کٹ جائیں تو روحانی فضا آلودہ ہو جاتی ہے۔ جی، اور اس درخت کی تمثیل کو مزید کھولا جائے تو درخت کی سب سے اہم چیز اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ دین کے اس درخت کی جڑیں دراصل ہمارے عقائد ہیں۔ اب تصور کریں کہ کسی درخت کی جڑیں کٹ جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ درخت ہرا بھرا تو نہیں رہے گا، وہ سوکھ کر محض ایک لکڑی بن جائے گا۔ بالکل، اور سوکھی لکڑی کبھی سایہ نہیں دیتی، اس پر پھل نہیں لگتے۔ سوکھی لکڑی کا صرف ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، آگ لگانا۔ واہ، یہ وانگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یعنی اگر عقائد درست نہ ہوں، اگر جڑیں کٹ جائیں تو ایک دیندار شخص معاشرے کو سکون دینے کے بجائے تفرقے اور فساد کی آگ بھڑکانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور ہم روز دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ظاہری طور پر بہت مذہبی نظر آتے ہیں، وہ بعض دفعہ معاشرے میں سب سے زیادہ آگ پھیلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ اور اس کھوکھلے پن کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود لفظ عقیدہ پر غور کرنا ہوگا۔ کتاب میں اس لفظ کا جو لغوی اور تاریخی پس منظر بیان کیا گیا ہے وہ کمال ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ دین نے لفظ عقیدہ کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ عام طور پر لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، لیکن اس کا پس منظر انتہائی دلچسپ ہے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے، یعنی گرہا لگانا۔ پرانے زمانے میں جب قیمتی سامان اونٹ پر لاد کر طویل اور کٹھن سفر پر بھیجا جاتا تھا تو اسے مضبوط گرہا لگائی جاتی تھی تاکہ ہچکولوں میں سامان نہ گرے۔ اور یہاں گرہ کی ایک بہت خاص خوبی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک اچھی اور مضبوط گرہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس پر جھٹکا لگتا ہے یا وزن پڑتا ہے تو وہ ڈھیلی نہیں ہوتی بلکہ مزید کس جاتی ہے۔ اور یہی اصل عقیدے کی پہچان ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف معلوماتی حد تک دین ہو تو ذرا سی مشکل آنے پر وہ شخص ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر دل میں عقیدے کی گرہ لگی ہو تو مصیبتیں آنے پر ارادہ مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، مشکلات آنے پر عقیدے کی گرہ مزید سخت ہو جاتی ہے۔ اور اس گرہ کی طاقت صرف مذہب تک محدود نہیں ہے۔ کتاب میں دنیاوی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ جوش کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کیسے غیر مذہبی دنیا میں بھی عقیدے نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے، جیسے میری کیوری کی مثال جس نے ریڈیم دریافت کیا۔ اور میری کیوری سے بھی زیادہ وہ جو ہنگری کے نشانے باز کارولی ٹاگچ کی کہانی ہے، وہ تو انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ وہ میری پسندیدہ کہانی ہے۔ کرولی ہنگری کی آرمی میں تھا اور دنیا کا بہترین پسٹل شوٹر مانا جاتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتے، لیکن 1938 میں ایک بہت بھیانک حادثہ ہوا۔ ایک ہینڈ گرینیڈ اس کے دائیں ہاتھ میں پھٹ گیا۔ یعنی وہ دایاں بازو جس سے وہ نشانہ لگاتا تھا وہ کٹ گیا؟ جی ہاں۔ اب عام حالات میں انسان کیا کرتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ غائب ہو گیا اور خفیہ طور پر اپنے بائیں ہاتھ سے پریکٹس کرنے لگا۔
اس کے ذہن میں جو عقیدے کی گرہ تھی وہ ڈھیلی نہیں ہوئی، بلکہ اس دھماکے نے اس گرہ کو اتنا کس دیا کہ اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ پھر جب نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تو وہ وہاں پہنچا۔ لوگ سمجھے کہ وہ حوصلہ بڑھانے آیا ہے، لیکن اس نے مسکرا کر کہا کہ میں مقابلہ کرنے آیا ہوں، اور حیرت انگیز طور پر اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے وہ مقابلہ جیت لیا۔ بنا دیتا ہے۔ لیکن یہاں کتاب مشن اور ویژن کے درمیان ایک بہت خوبصورت فرق بھی واضح کرتی ہے۔ ہاں، وہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماہرین سمجھاتے ہیں کہ دنیاوی مقاصد جیسے کہ کارولی کا مشن تھا گولڈ میڈل جیتنا، یہ جب حاصل ہو جاتے ہیں تو مشن ختم ہو جاتا ہے۔ فٹ بالر بننا یا کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا، یہ سب محدود مشن ہیں۔ تو پھر ویژن کیا ہے؟ کتاب کے مطابق جب کسی کا ویژن خدا کی ذات ہو تو چونکہ خدا لازوال ہے، اس لیے اس شخص کی اہمیت اور اس کا سفر بھی لازوال ہو جاتا ہے۔ یعنی مقاصد کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن یہاں آ کر کتاب ایک ایسی حقیقت بیان کرتی ہے جسے پڑھ کر سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ ہم عام زندگی میں اپنے اور پرائے میں کتنا فرق کرتے ہیں۔ ٹیکس اور خیرات کا موازنہ بہت چشمکشا ہے۔ یہ حصہ واقعی بہت گہرا تجزیہ پیش کرتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک جیسے سویڈن کی مثال لے لیجئے، وہاں لوگ اپنی آمدنی کا 40% تک ٹیکس دیتے ہیں۔ 40% بہت بڑی رقم ہے۔ بالکل، اور وہ اسے کوئی احسان نہیں مانتے، بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، جس کے بدلے ریاست انہیں مفت تعلیم اور صحت جیسی سہولیات دیتی ہے۔ وہ ایک سرکاری نظام کو چلانے کے لیے اپنا فرض پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہمارا رویہ بالکل امتیازی اور غیر منصفانہ ہو جاتا ہے۔ لوگ مسجد یا مدرسے کو دیے گئے چندے کو احسان سمجھتے ہیں۔ اور اسی احسان جتانے والی ذہنیت پر کتاب میں افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ جب لوگ دین کے نظام کو باقاعدہ فریضہ سمجھ کر نہیں چلاتے تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے دین کی ایک بلیک مارکیٹ جنم لیتی ہے۔ بلیک مارکیٹ سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ پھر جعلی لوگ میدان میں آ جاتے ہیں۔ وہ خرافات اور جہالت بیچ کر لاکھوں کماتے ہیں اور سچا دین پست پشت چلا جاتا ہے۔ جب اصلی چیز کی قدر نہ ہو تو نقلی چیزیں مارکیٹ پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ یہ تو بالکل سچ ہے۔ اور جب دین کے نام پر اس استحصال کی بات ہوتی ہے تو کتاب تاریخ کی طرف بھی جاتی ہے اور ایک سوال اٹھاتی ہے کہ آخر مغرب نے مذہب سے بغاوت کیوں کی؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مذہب کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ اس سوال کا جواب قرون وسطیٰ کی تاریخ میں چھپا ہے۔ اس دور میں کلیسا نے دین کو انسانیت کے دشمن کے طور پر پیش کیا۔ مذہب کے نام پر جبر کیا گیا۔ گیلیلیو کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے۔ بالکل، گیلیلیو جیسی شخصیات کو سائنسی حقائق بیان کرنے پر سزائے موت سنائی گئی یا توبہ پر مجبور کیا گیا۔ جب چرچ سائنس کی مخالفت کرے گا تو لوگ بغاوتی کریں گے نا۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ کتاب میں شجرہ ممنوعہ کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ بائبل کے مطابق آدم علیہ السلام کو جس درخت سے روکا گیا تھا وہ نالج کا درخت تھا، یعنی معرفت، نیک و بد کا درخت۔ اور اسی تصور سے مغرب میں یہ سوچ پروان چڑھی کہ خدا انسان کو علم سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ انہیں لگا کہ تحقیق کرنا اور جاننا ہی وہ گناہ ہے جس کی سزا انسان بھگت رہا ہے۔ جبکہ اسلام اور قرآن کے مطابق خدا نے آدم کو خود تمام چیزوں کے نام سکھائے، علم دیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ کتنا بڑا فرق ہے دونوں تصورات میں۔ یہ فرق بہت بنیادی ہے اسلام میں۔ علم ممنوع نہیں بلکہ انسان کی فضیلت کی دلیل ہے، لیکن مغرب میں مذہب اور سائنس کی اس جنگ نے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ اور پھر کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان ہونے والی خونی جنگیں، ان فرقہ وارانہ جنگوں نے اہل مغرب کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ترقی کے لیے مذہب کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اور یہاں ماہرین ایک بہت سخت وارننگ دیتے ہیں۔ خبردار کیا گیا ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت بالکل اسی تباہی کی طرف جا رہی ہے جس کا تجربہ مغرب کر چکا ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور فکر انگیز بات ہے۔ اگر اس پوری گفتگو کو سمیٹا جائے تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین محض چند رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ذمہ داری اور شعور کا نام ہے۔ جب تک انسان کی اپنی ذات کے اندر عقائد کی مضبوط گرہ نہیں ہوگی اور وہ شعوری طور پر دین کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا، تب تک معاشرہ تفرقے اور جہالت کی آگ میں جلتا رہے گا۔
میں اس خلاصے سے مکمل اتفاق کرتی ہوں اور اختتام پر ایک ایسا نیا اور چونکا دینے والا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو کتاب کے تصورات کو آج کے جدید دنیا سے جوڑتا ہے۔ جی ضرور بتائیے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ عقیدے کی گرہیں ہی انسان کو مضبوط رکھتی ہیں تو ایک بہت گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم ذہنی تناؤ، بے سکونی اور زندگی میں مقصد کی کمی کا رونا روتے ہیں اور اس مقصد کو تلاش کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہیں، تو کیا اس کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ہم نے بحیثیت مجموعی اپنی ان روحانی اور عقلی گروہوں کو خود ہی ڈھیلا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے زندگی کے سب سے اہم اور جامع نظام کو محض ایک پارٹ ٹائم مشغلہ بنا کر اپنی ہی ذات کو اس عدم تحفظ کے حوالے نہیں کر دیا جس سے بچانے کے لیے یہ دین آیا تھا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔